احمد جو اس گاؤں کے ایک قابل استاد ہیں اور لوگ انہیں استاد احمد کہہ کر پکارتے ہیں۔ صبح سویرے استاد احمد چائے پینے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ ان کے دل میں گاؤں کے بچوں کی ترقی اور تعلیم کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ گھر سے الوداع لیتے ہوئے اور وہ اسکول کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اسکول پہنچ کر استاد صاحب دیکھتے ہیں کہ کچھ بدماش طالب علم ایک نہایت لائق لڑکے کو تنگ کر رہے ہیں۔ اس کو مار بھی رہے ہوتے ہیں اور نقلی چھری دکھا کر ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر استاد کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ ان بچوں کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ اس وقت ان کے دل میں گھری ہوئی رحمت اور تعلیمی فرصت توحے کی خواہش ہوتی ہے۔ ان کا عزم ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کو صحیح راہ دکھائیں۔ استاد کلاس میں داخل ہوتے ہیں اور ان بچوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ بلانے کے بعد استاد نے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور کہا، تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر چھوٹا کر سکتا ہے؟ ساری کلاس خاموش ہو گئی اور وہ بدماش بچے بھی خاموش ہو گئے۔ سب نے کہا، ناممکن ہے، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے مٹانا پڑے گا، جو ہاتھ لگائے ممکن نہیں ہو سکتا۔ استاد صاحب نے گہری نظروں سے طلبہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر اور اس لکیر کے نیچے ایک لمبی لکیر کھینچ دی، جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ اب پہلی والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ استاد نے اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا۔ پھر استاد صاحب نے کہا کہ آج آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا سبق سیکھا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، دوسروں پر تنقید کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر آپ آگے بڑھ سکتے ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اخلاق میں، کردار میں اور عمل سے دوسروں سے آگے بڑھا لو تو آپ خود بخود دوسروں سے بڑے نظر آنے لگ جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ بدماش لڑکے بہت شرمندہ ہو گئے، کیونکہ استاد نے کچھ کہے بغیر اور مارے بغیر ان کو سبق دے دیا تھا۔ اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد ان لڑکوں نے اس لڑکے سے معافی مانگ لی